بہت سی عبادتیں وہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو آپ پہ روزہ فرض نہیں ہوگا, روزہ سب فرض ہوگا جب دوبارہ رمضان آئے گا. لیکن داڑھی کی عبادت ایسی ہے جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے. یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ, عید کے دن ہے تو بھی داڑھی کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن جو ہے نا وہ داڑھی کو صاف کر دیا جائے. یہ ایک شریعت کا ایسا حکم ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ متوجہ ہے. یعنی اس کا تعلق کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پڑھیں گے, فجر کے ٹائم نہیں پڑھیں گے. بخاری شریف کی حدیث سے دوسری مسند کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو, اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو, جو مجوسی زمانے میں آگ کی عبادت کرتے مشرک تھے, کیونکہ وہ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں. تو عرب کے اندر یہ دستور نہیں تھا, رواج نہیں تھا کہ داڑھی جو ہے وہ کاٹی جائے. وہاں ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا, اس لیے کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے داڑھی کاٹی ہو. ہاں مجوسیوں میں رواج تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ طور طریقہ مسلمانوں میں بھی آ جائے, تو اس لیے آپ نے تاکیداً فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ. جیسے کہ غامدی کہتا ہے کہ عرب میں داڑھی کا دستور تھا, رواج تھا, اس لیے وہ لوگ داڑھی رکھتے تھے. تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, رواج سے ہے. ہر علاقے میں اپنے رواج ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں اس کا رواج تھا. لیکن رواج اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواج کے لیے اتنی تاکید تو نہیں فرماتے نا. اس سے معلوم ہے کہ اس کا تعلق رواج سے نہیں تھا, بلکہ شریعت کا حکم ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 کام ایسے ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہے, کہ ایک داڑھی کا بڑھانا اور دوسرا مونچھوں کو کٹانا. تو اگر اس کا تعلق رواج سے ہوتا ہے تو تمام نبی, ضروری تو نہیں تھا کہ تمام نبی داڑھی رکھتے.